ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کی تلقین کیسے کریں۔ اچھا، کلمہ کی تلقین کرنا یہ بھی ایک ذرا بات سمجھ لیجئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، اوپر والوں نے اس کے لیے مصیبت کر رکھی ہوتی ہے، بیوی آتی ہے، پہچانا میں کون ہوں، کبھی بیٹے کو آگے کر دیتی ہے، سن رہے ہو کہ کون تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ اتنی زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ کہ اس کی جمعیت کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ساری عمر اس نے پہچانا، اب اس وقت میں تو اس کو خدا کو پہچاننے دو نا۔ سن رہے ہو میں بول رہی ہوں، او خدا کی بندی، یہ وقت ہے تمہارا، خود بھی اللہ سے دعا مانگو، اس کے سامنے اونچا کلمہ پڑھو تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے۔ اوپر والے اتنی زیادتی کرتے ہیں اس وقت۔ نبی اسلام نے فرمایا کلمے کی تلقین کرو۔ تلقین کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے والا مر رہا ہو اور ہم اس کو کہیں کلمہ پڑھو، نہیں۔ فرمایا کہ تلقین کا مطلب تذکیر، کہ اس کے قریب بیٹھ کر تم اونچا کلمہ اگر پڑھ لو گے اس کو خود بخود بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے بھی آخری وقت میں کوئی اللہ والا ہمارے پاس ہے۔ اور ایک بڑی مصیبت اور میں عرض کر دوں، آخری وقت میں جو ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کو دے دیا جاتا ہے نا، یہ اللہ کے بندے ان کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ نیک مومن ڈاکٹر اگر محسوس کرے کہ موت کا وقت قریب ہے، مت بے ہوشی کا ٹیکہ لگائے، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ۔ یہ کوئی کافر تھوڑا ہے، یہ مومن ہے۔ ہمارے یہاں زندگی کا کنسپٹ ڈفرینٹ ہے۔ کافروں کے یہاں کنسپٹ ہے کہ تکلیف نہ ہو، بے ہوش کر دو، مر جائے گا، نہیں۔ ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کر لیا۔ آخری وقت میں اور دوائیاں بے شک دیتے رہو، بے ہوشی کا ٹیکہ کبھی نہ لگاؤ، ہوش میں رہے تاکہ اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھائیں کہ اور ساری دوائیاں آپ دے سکتے ہیں، بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگا سکتے۔ سو جاتا ہے بندہ، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اوپر والوں کو چاہیے کہ تلقین کرے۔ تلقین کا کیا مطلب؟ کہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھے تاکہ اس کو بھولا سبق یاد آ جائے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا جس حدیث پاک میں یہ ہے نا، ہم اب استادوں کے سامنے وہ حدیث پڑھتے ہیں تو خود بخود تلقین ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ جب انہوں نے 2-3 راویوں کے نام پڑھے نا تو ان کو بھی یاد آ گیا کہ یہ فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں، تو اس سے آگے حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی روایت۔ اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے یہ کہا من کان آخر کلامہ، جس کی زندگی کا آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ، اور یہ الفاظ کہہ کر ان کی روح یہیں پر قبض ہو گئی، دخل الجنہ، پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی موت عطا فرما دیتے ہیں۔